اس وقت دنیا بھر کو کورونا کی مہلک اور خطرناک وبا کا سامنا ہے، جس کا اثر سعودی مملکت پر بھی پڑا ہے۔ کورونا کی روک تھام کی خاطر مملکت میں گزشتہ کئی ہفتوں سے عمرہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس سے اسلامی دنیا کے لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رواں سال حج بیت اللہ کے خواہش مند افراد اپنی تیاریاں روک دیں اور فضائی ٹکٹس کی بکنگ بھی فی الحال نہ کروائیں، کیونکہ اس بار کورونا کے باعث حج کے حوالے سے حالات غیر یقینی ہیں۔ سعودی وزیر کے اس اعلان نے تقریباً 20 لاکھ فرزندان توحید کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، جنہیں اس بار حج بیت اللہ کی عظیم سعادت کی خاطر سعودی سرزمین پر قدم رکھنے کی خوش نصیبی حاصل ہونی ہے۔ اس وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی باجماعت نماز میں چند افراد کو ہی شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ معروف خلیجی جریدے مڈل ایسٹ آئی کی جانب سے حج کی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی تحریر شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ 2020 میں حج بیت اللہ نہ ہوا تو یہ اسلامی تاریخ کا اکلوتا یا پہلا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ماضی میں بھی درجنوں بار ایسا ہو چکا ہے۔ البتہ سن 1932 سے جب سے سعودی عرب کی ریاست وجود میں آئی ہے، حج بیت اللہ ہر سال ادا کیا گیا ہے، کبھی اس میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کے وجود میں آنے سے چند سال قبل 1917 اور 18 میں دنیا بھر میں جب اسپینش فلو کی وبا پھیلی تھی، جس کے باعث 5 کروڑ سے زائد انسان موت کے منہ میں چلے گئے تھے، تب بھی حج بیت اللہ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ اگر رواں سال 2020 میں خدا نخواستہ فرزندان توحید کو حج کی ادائیگی کا موقع نہ ملا تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا 40واں واقعہ ہوگا۔ مڈل ایسٹ آئی کی جانب سے ماضی میں حج کی منسوخی کے سال اور ان کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 865 عیسوی میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف الصفاق نے مکہ مکرمہ کی تقدیس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں متعدد حاجی شہید ہوئے، جس کے باعث حج کو ملتوی کر دیا گیا۔ 930 عیسوی میں بحرین پر قابض کرامتی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس ہولناک فوجی حملے کے دوران 30,000 نہتے حاجیوں کو شہید کر دیا اور سینکڑوں حاجیوں کی نعشوں کو زمزم کے متبرک کنویں میں پھینک کر اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کی اور واپس جاتے وقت خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے بعد کئی سال تک حج بیت اللہ نہ ہوا، تاہم جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسک کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ 983 اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران اور عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپسی جنگیں تھیں، جن کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس آپسی خانہ جنگی کے باعث 983 سے 990 عیسوی تک کے مسلسل 8 سال حج نہ ہو سکا۔ تاہم 991 عیسوی میں حج کے دوران ایک بار پھر بیت اللہ میں لاکھوں مسلمان امڑ پڑے۔ اس کے بعد اگلی کئی صدیوں تک کبھی حج بیت اللہ منسوخ نہ ہوا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف جنگوں، سیاسی تنازعات اور قتل عام کے باعث ہی حج منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وسیع پیمانے پر پھوٹنے والی وباؤں نے بھی کئی بار حج منسوخ کروا دیا۔ 1831 عیسوی میں بر صغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس خطے کے عازمین جب حج کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچے تو
تو متاثرہ افراد کے ساتھ ساتھ اس خوفناک وبا نے مکہ مکرمہ میں بھی ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود 3/4 حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان سنگین حالات کے باعث مناسک حج منسوخ کر دیے گئے۔ اس واقعے کے محض 6 سال بعد ایک بار وباؤں نے سرزمین حجاز کا رخ کر لیا۔ 1837 عیسوی سے 1858 کے 2 اشروں کے درمیان وقتاً فوقتاً وبائیں جنم لیتی رہیں، جس کے باعث اس عرصے میں 7 بار حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ پہلے 1837 میں مکہ میں طاعون کی وبا پھوٹی، جس کے باعث 1840 تک حج نہ ہو سکا۔ پھر 1846 عیسوی میں مکہ کے رہائشیوں کو ہیضہ کی وبا نے گھیر لیا۔ اس مہلک وبا نے 15,000 لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، جس کے باعث 1849 عیسوی تک حج کی ادائیگی روک دی گئی۔ آخر 1850 عیسوی میں وبا کے خاتمے کے بعد لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوا اور اس سال لاکھوں افراد نے حج کی ادائیگی کی۔ 1858 عیسوی میں ایک بار پھر ہیضہ کی وبا عازمین حج کی صورت میں مکہ مکرمہ تک چلی آئی، جس کے باعث ہلاکتیں شروع ہو گئیں تو لوگوں کا حج مکمل نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ مصری عازمین حج اس صورتحال میں بھاگ کھڑے ہوئے، جنہوں نے پھر مصر کے بحیرہ احمر کے ساحلوں پر پہنچ کر ہی سکھ کا سانس لیا، جہاں ان سب کو کئی ہفتوں تک قرنطینہ میں رکھا گیا۔ 1865 عیسوی اور 1883 کا شمار بھی ان سالوں میں ہوتا ہے جب وبا کے باعث لوگ حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات درپیش ہیں وہ یہی اشارہ کرتے ہیں کہ حج بیت اللہ خدا نخواستہ اس بار بھی منسوخ کر دیا جائے گا، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام عالم کو اس بیماری اور وبا سے خلاصی عطا فرمائے اور اپنے گھر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر کی رونقیں دوبارہ اسی طرح بحال فرمائے۔ آمین۔